Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اتحاد رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت خوش آمدید. A+ یورپ کے خاص طور پہ جو ناظرین ہیں ان کو بھی وہ خاص سلام ہوتا ہے نا. ذرا دور ہیں, جتنے زیادہ دور لوگ ہو جاتے ہیں تو محبتیں پھر اور بڑھ جاتی ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا اسپیشل سلام. ہمارے ساتھ فضیلہ قاضی موجود ہے, ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, مولانا عمران بشیر موجود ہیں. اور آج بلکہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم بچوں سے بات کرنے کے بجائے اگر آج میں ان لوگوں کو کہہ دوں کہ یہ لوگ کہانی سنائیں. ہاں ضرور, لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پھول ہیں یہ سارے پھول بنا رہے ہیں ایک سٹک سے اور اس سے, اور باقی جتنے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ مجھے تو آپ گوبھی کا پھول ہی سمجھے, لیکن یہ پھول ہیں اور یہ پھول بنا رہے ہیں بڑے خوبصورت اور پیارے. اچھا, اور ان کو پھول بنانا ہماری ان ساتھی نے جو ہے, آپ پلیز نام بتائیں گی. یہ دیکھو, مائک کھلا ہے, نہیں آپ کھلا پلیز بولیں. رش خان ہے. ہاں جی. اور میرا ایک چھوٹا سا کرافٹ بزنس ہے جس میں بیسیکلی میں سی شیلز کلیکٹ کرتی ہوں, اور سی شیلز کی چیزیں بنا کر میں جو ہوں فیس بک پر, اور آپ میرا پیج بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی سی شیل بولے سیپ, جی سیپ, جس میں موتی ہوتا ہے. جی, جیسے یہ میں نے یہ باکس بنایا ہے چھوٹا سا, تو یہ اپنا چھوٹا سا بزنس بھی کرتی ہیں اور بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دیتی ہیں. جی, تو آج بچوں سے جو ہے میں پھول بنوا رہی ہوں, کیونکہ ہم سب کو کراچی میں رہنے والوں کو تو سیپیاں ملتی ہیں, تو بچوں کو سب سے مضبوط پارٹی, بچہ پارٹی جو ہے نا, سب سے پیاری پارٹی, وہ پھول بنا رہی ہے. اور ان پھولوں کو آج مولانا صاحب اگر میں آپ سے کہہ دوں, تھوڑا سا امتحان میں ڈال دوں آپ کو, کہ یہ آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے, کیا کہانی سنیں گے آج آپ سے؟ جی, میں بچوں کو, اپنے پیارے بچوں کو ایک دو گزارش عرض کرنا چاہوں گا اور ایک قصہ اور کہانی بھی سنانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اتنا پیار کیا, اور میں آج کے بچوں کو کہوں گا کہ یہ بھی اپنے آقا سے اس محبت کا حق بنتا ہے کہ یہ بھی ان کو اپنا ہیرو مانے اور ان کو اپنا بڑا مانے, کہ بچوں سے پیار کرنا انہوں نے ہی سکھایا ہے. گھر میں جب تشریف لایا کرتے تھے, آج والدین اپنے بچوں سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں یا پاس بٹھا کے بس کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو باقاعدہ آ کے پوچھا کرتے تھے, این اللقا, میرے شہزادے کہاں ہیں, میرے شرارتی بچے کہاں ہیں, اور حسنین کریمین کو بلاتے اور خود ان کے لیے سواری بن جاتے اور اپنے کمر پہ سوار کر کے یوں پیچھے کر کے پوچھتے چہرہ کہ بچوں سواری پسند آئی ہے. اس حد تک محبت کرتے. بعض دفعہ کندھوں پہ بٹھاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بازار میں لے کے چلے جاتے. ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ نے بچوں کو سوار کیا ہوا ہے, تو مسکراتے ہوئے فرمایا, نعم المرکوب مرکوبکما, اے بچوں کیا خوبصورت تمہاری سواری ہے. تو آپ نے آگے سے مسکراتے ہوئے فرمایا, اے عمر دیکھتے نہیں ہو, نعم الراکبان, سوار کتنے خوبصورت ہیں. ایک صحابی آئے, آ کے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے. تو وہ آ کے حیران ہونے کے پوچھنے لگے کہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے, آپ کیوں چومتے ہیں اور سونگتے بھی ہیں, یہ وجہ سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, اور میں چومتا تو محبت میں ہوں, سونگتا اس لیے ہوں کہ ان میرے بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر کبیر. اور یہ میں بچوں کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی حسنین کریمین کو اللہ نے جو اتنا رتبہ اور مقام دیا, اے میرے پیارے بچوں, وہ اپنے والدین کی پتہ کیسے قدر کیا کرتے تھے. ساری زندگی ان بچوں نے اپنے والد محترم شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی نام لے کے اپنے بابا کو نہیں پکارا. پہلا ادب یہ. اور دوسرا, ان بچوں نے کیا کیا, کبھی اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں گزرے, ان کی طرف کبھی پیٹھ نہیں کی. تو میں بچوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اپنے والدین کا اس طرح ادب کریں. اگر حسنین کریمین کی طرح نام کمانا ہے, ان کے قدموں میں جانا ہے, اور کبھی اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھے. بخاری شریف کے اندر تینوں آداب موجود ہیں. لا تسمیہ بسمی, کبھی اسم سے نام سے نہیں پکارنا. ولا تمشی اماما, کبھی ان کے آگے نہیں چلنا. البتہ رات جب ہوتی تو یہ بچے کیا کرتے, آگے چلا کرتے تھے. اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو پہلے ہمارے اوپر کرے, اگر کوئی کھائی کھڈا آ جائے تو پہلے ہم گریں. تو یہ میں بچوں سے درخواست کروں گا, ان 3 آداب کو اگر یہ پلے باندھ لیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے والد کے نام سے نہیں بلکہ ابو جان,
اور بابا جانی جو بھی محبت سے آپ پکارنا چاہیں. اور دوسرے نمبر پہ ان کے آگے ان کی طرف کبھی اپنی پیٹھ نہیں کرنی, ان کا ادب اس درجے میں کرنا ہے. میں مولانا صاحب کی وہ بتا دوں, اس میں وہ آپ کے اس طرح کہ جیسے اگر ایسے بیٹھے نا اور وہ بیٹھے آپ نے کمرے سے جانا ہے تو پھر اس طرح پیچھے کو جاتے اور سائڈ سے, اور کبھی بیک پشت کر کے نہیں بیٹھتے. یہ ادب کے ہی ادب کا ایک مقام کوئی بھی ہے. بڑا بزرگ ہو تو کبھی ان کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھتے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کبھی مثال کے طور پر ہم آئے کسی جگہ پر, بیٹا آپ کھڑے ہونا ذرا میرے ساتھ, آ جاؤ میرے بیٹے. اب میں دوستوں سے مل رہا ہوں, اب یہ بچے کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا کہ ماں کو چاہیے اس بچے کو سمجھائے کہ بابا جب تک کھڑے رہیں تم نے کھڑے رہنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹا, تم بیٹھ گئے ہو, میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ بیٹھ گیا, اس کو پسند نہیں کیا گیا. توجہ پوری رہے, توجہ پوری. اور ایسے ہی کبھی نظریں ملا کے اور ایسے جیسے کسی اپنے مد مقابل سے بات کر رہے ہیں, یہ نہ کرے. صرف یہ ایک کام کر لیں, اپنے والدین کی ہمارے بچے دعائیں لینے والے بن جائیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ ساری عزت کی چوٹیاں اللہ ان کے قدموں میں ڈال دے گا. ہم جو ڈگریاں لے کر اور سارا کچھ لے کر, ساری دنیا کا مال لے کر وہ حاصل نہیں کر سکتے جو والدین کی جوتیاں سیدھے کرنے کے صدقے سے. اور آپ یہ ذرا بابو کی مسکراہٹ دیکھیں, ذرا مسکرا کے تو دکھاؤ ذرا. فضیلہ جی آپ سے میں یہاں کوشچن پوچھوں گی. آپ نے ابھی ہم جب آپ سے باتیں سٹارٹ کی تو اس وقت آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا کہ مجھے اچھا لگتا ہے ان کے نام پہ. تو آپ کے فادر کی کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آئی اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ اب ٹرانسفر ہو آپ کے بچوں تک؟ میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے خود اپنے بچوں کے لیے, تو ہمیں فائدہ ہوگا. اگر اب جو میری آج پرسنالٹی ہے یا جو میرا ایمان ہے اللہ پر اپنے, یا اللہ کے ساتھ جو میرا ایک تعلق ہے, اس میں میرے والد کا, میرے بابا کا بہت ہاتھ ہے. وہ ایسے کہ میرے بابا فجر کی نماز ضرور پڑھا کرتے تھے, اور فجر کی نماز پڑھنے وہ مسجد جایا کرتے تھے جو ہمارے گھر سے ذرا آگے ایک دوسرے بنگلے میں ایک مسجد بنی تھی چھوٹی سی, وہاں جاتے تھے. تو میرا ان کا یہ روٹین تھا, تو میں اٹھ جاتی تھی کیونکہ ذرا ایک تو بڑی تھی گھر میں اور بیٹی, تو وہ مجھے بہت پیار, اور سندھیوں میں ہمارے یہاں بیٹی کو کبھی بھی نام سے نہیں بلایا جاتا, وہ مجھے ہمیشہ اماں بلاتے تھے. اچھا ہاں اماں کہ تو میں اٹھ جاتی تھی تو مجھے کہتے تھے اماں اٹھی گئی ہیں, تو میں کہتی تھی کہ ہاں بابا میں اٹھی ہوں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چھوٹے بچوں میں شوق ہوتا ہے نا, تو کہتے تھے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو تم چلو گی. اور وہ مجھے پتہ ہے کیسے لالچ دے کے لے کے جاتے تھے ساتھ, کیونکہ دیکھو آپ کا ایک تعلق بنتا ہے. پھر جس بنگلے میں ہم جایا کرتے تھے اس بنگلے میں باغ تھا بہت خوبصورت, اس میں گلاب کے پھول ہوتے تھے بہت اچھے. تو مجھے کہتے تھے تم میرے ساتھ چلو, تو میں جب تک نماز پڑھوں گا تم وہاں باغ میں پھول توڑنا, اور پھر تم صبح جا کے اپنی اسکول میں ٹیچر کو دینا. تو اس لالچ میں ان کے ساتھ جاتی تھی. اور پھر وہاں جب آپ جاتے ہیں تو دیکھتی تھی کہ اچھا میرے بابا, وہ مجھے اندر ہی لے جاتے تھے, میں باہر لان میں ہوتی تھی, تو مجھے دیکھتے تھے کہ میں دیکھتی تھی اچھا بابا نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں گھر آ کے پھر وضو کر کے, اور میں جیسی تیسی مجھے آتی تھی, چھوٹی سی تھی 5-6 سال کی, تو جیسی مجھے آتی تھی ویسی پڑھتی تھی. پھر ان سے پوچھتی تھی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ رول ماڈل بنتے ہیں. تو آج تک میرے ذہن میں, مطلب جب میں صبح اگر فجر پہ میری آنکھ جیسی کھلتی ہے, اگر الارم نہیں بھی لگا ہوتا, فجر ہوتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, تو مجھے وہی اپنے باپ کے ساتھ جانا اور وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں, تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو آپ اپنے بچوں کو کے لیے رول ماڈل بنیں, ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں ان سب چیزوں میں, تو ان کا تعلق بچپن سے ہی ان سب چیزوں کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور سندھی میں نا بیٹی کو اماں بلاتے ہیں اور بیٹے کو ابا بلاتے ہیں, اسی طرح ہوتا ہے, بابا بولتے ہیں, بابا. یہ سندھی زبان میں. اچھا مفتی صاحب, آپ اپنے والد کے حوالے سے, میں نے فضیلہ جی سے بھی کوشچن کیا, یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ آپ کو کیا, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنے والد سے یا والدہ سے لی ہو اور آپ کو لگے کہ یہ میری شخصیت میں ادھر کا تحفہ ہے؟ والدین تو خیر ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ انسان سیکھتا ہے. والدہ سے تو مجھے آج تک یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے لکھنا سیکھا تھا, اور میں نے ان سے کہا تھا میں مجھے لکھنے سکھائی ہے. بہت بچپن کی بات ہے, مدرسے میں نہیں جانا شروع کیا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک تحریر لکھی جو غالباً لال پین سے تھی. اس وقت میرے نانا نانی سعودیہ میں تھے. بخدمت جناب محترم نانا صاحبہ نانی صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں خیریت سے ہوں. یہ مجھے یاد ہے کہ امی نے مجھے سب سے پہلے لائن سکھائی تھی لکھنے. اور ابا تو ہمارے ظاہر ہے ماشاء اللہ بہت بڑے عالم متقی شخص, کہ آج میری زندگی میں جو کچھ بھی عکس ہے دین کا تھوڑا بہت بھی, تو سارا اپنے والدین کے ہی طفیل الحمدللہ, کہ لمحہ لمحہ وہ ہر وقت ہر چیز میں زندگی میں میرے شامل رہتے ہیں ماشاء اللہ, ہر سانس میں, ہر آن میں, کہ ان کی ہر بات, لوگوں سے ہمدردی, غمخواری اور بچوں سے محبت کرنا, خاص طور پہ بے پناہ وہ محبت کرنے والی شخصیت تھے اولاد سے. یعنی ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے, ابھی 2012 میں وصال ہوا میرے ابا جی کا, اور والدہ کا 2013 میں. لیکن ساری پازیٹیو چیزیں سیکھی بچوں سے, ان کے اپنے پوتوں سے, نواسوں سے, کتنا شغف تھا, کتنا پیار تھا, کہ آخر وقت تک بھی ماشاءاللہ ہم 7 بھائی ہیں, سب کے بچے, 3 بہنیں, ان کے بچے سب کو
سب کے لیے چیزیں لانا, گفٹ لانا, ہر نماز کے لیے جا رہے ہیں پڑھتے لکھ کے جانا, کس بچے کو کیا پسند ہے, سب کی پسند کا معلوم ہونا, پھر لیتے ہوئے آنا. تو یہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی, تو ہم نے بھی اپنے والدین سے سیکھی. ماشاءاللہ بچوں کو دیکھ کے میں یہی سوچ رہا تھا, بچے بڑی برکت کی چیز ہوتے ہیں, بچوں کو کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کریں, یا بہت زیادہ ریسٹرکشن میں بھی رکھیں کہ اب بچے ہیں, بچوں میں شرارتیں ہوتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. کریں گے تو کون کرے گا شرارتیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ینگ ایج سے ظاہر بیٹھے ہوئے حدیث پاک کا درس دے رہے تھے, ایک چڑیا اڑتی ہوئی آ گئی. تو امام صاحب نے بڑی اونچی والی ٹوپی پہن رکھی جو قرے ٹائپ کی ہے, وہ اٹھا کے جلدی صاحب نے اس کے اوپر رکھ دی, چڑیا کو پکڑ لیا. اچھا پھر خود ہی فرمایا الصبی صبیٌ وان کان ابن نبی, کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. تو بچپن کی یعنی شرارت بھی موجود تھی, بچپن میں ہوتا ہے پرندوں کو شکار کرنا پکڑنا. تو ماشاءاللہ پھول خود ہی پھول ہیں اور پھول بنا رہے ہیں, گھروں کی رونق ہے. واقعی آپ نے بڑا اچھا کہا, سب کرتے ہیں. عمران میں آپ سے پوچھوں, آپ نے ایسی شرارت کی جس میں آپ کی کان پکڑائی بھی ہوگی؟ میں نے کوئی ایک بار آپ میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ شیطانوں کا بھی آئی جی ہے. اللہ اتنی شرارتیں کرتا تھا. اور بہرحال یہاں میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ کیسی کیسی شرارتیں. سوچتا ہوں کہ ایک رخ وہ تھا, اور نہیں یہ تو کوئی بات نہیں, مناسب نہیں سمجھوں گا, مناسب سمجھوں گا. تھوڑا سا تو کچھ ہم سے شیئر یہ آپ کو پتہ ہے ہمیں آج اتنی سنجیدہ اس آئی جی ہونے کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. اچھا میں وہ ادھر جاؤں گا تو جو میں بات پیغام وہ رہ جائے گا, میں ادھر بھی آؤں گا اگر وقت مل گیا تو, کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر بعد کہنا بریک آ گئی ہے. تو مطلب یہ دیکھیں وہی چیزیں جو آہستہ آہستہ کہیں کہیں نکلتی ہیں. جی میں ایک دفعہ ایک چینل پہ پروگرام کرنے کے لیے گیا, تو وہاں کچھ شوبیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہے طارق ٹیڈی صاحب, تو لاہور میں ایکسپریس, وہ بھی سائڈ پہ بیٹھے, تو مجھے نہیں پتہ لگا. تو میں نے جا کے وہاں وہی ٹریننگ جو تھی میری بچپن کی وہ میں نے شروع کر دی, جاتے کو 8-10 مثالیں پیش کر دی. تو وہ کہنے لگا وسیع شاہ صاحب کو, شاہ صاحب ساڈا بھی پیو ہو گیا ہے تو 3 بندے فارغ کرو, یعنی ہمارا باپ آ گیا ہے شرارتوں کا بھی آئی جی, تو یہاں سے 3 بندے فارغ کرو. میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ شرارتیں تو خوب کرتے تھے اور لڑائیاں بھی کر کے آتے تھے. اللہ کی شان, جب بھی لڑائی کر کے آتے تھے, چاہے قصور کسی کا ہوتا یا ہمارا ہوتا, دونوں صورتوں میں پٹائی میری ہوا کرتی تھی والدہ سے. اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ بات لاشعور میں بیٹھ گئی کہ بھئی لڑائی نہیں کرنی. یعنی والدہ کی تربیت کی برکت سے کہ بھئی ہر دفعہ چاہے قصور میرا ہے یا کسی کا, لڑائی کر کے آئے والدہ کو پتہ چل گیا تو پٹائی میری ہی ہونی ہے. اور اسی کی برکت ہے کہ انہوں نے اتنا پیار, اتنی اپنائیت دی کہ پیچھے میرا کمر کا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور دن میں اللہ کا فضل کرم ہے الحمدللہ, کبھی کسی یونیورسٹی میں, کبھی کسی کالج میں, کبھی پولیس ٹریننگ سینٹر میں, مختلف جگہ پہ اللہ موقع دیتے ہیں جانے کا. میرے بچے سے کسی نے پوچھا بابا کیا کام کرتے ہیں, تو کہنے لگا بیانوں کا کام کرتے ہیں. تو کبھی تھانے میں کبھی کہیں. تو تھکا ہوا گھر میں پہنچتا تو وہ والدہ کی تربیت کا اثر تھا کہ میں نے 14-15 سال شادی کو ہو گئے ہیں, آج تک کبھی اپنی بیگم سے یہ بھی نہیں کہا کہ میری والدہ کے لیے چائے بناؤ. میں خود آ کے رات سارے دن کا تھکا ہوا اپنے بزنس کو دیکھنا, ہاسپٹل کو دیکھنا, سارے بیانات کا معاملہ, مختلف مصروفیت, اس کے باوجود میں کئی دفعہ ایسے ہوا نور بھائی کہ والدہ کے پاؤں دباتے دباتے وہیں سو گیا. اللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قسم انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے, ورنہ میرے جیسا نکما, میری کیا اوقات, میری کیا حیثیت. یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے, ان کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر وہ تمنا جس کی میں نے تمنا بھی نہیں کی تھی, اللہ نے وہ بھی عطا کی, اور آگے اس کے اس درجے کے آثار نظر آ رہے ہیں. ماں میری جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا شائستہ بہن, تو ایک دعا ہمیشہ وہ دیتی ہیں, دعا فرمائے بیمار اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اللہ سب کے والدین کو صحت دے. وہ ایک دعا ہمیشہ کرتی ہوں, میں والدین سے کہوں گا کہ وہ دعا آپ بھی ضرور دیا کریں. جا بیٹا اللہ تجھے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہر بری گھڑی سے بچائے. یعنی 2 چیزوں میں سب کچھ سمو دیا. اور ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ کئی ایسے کیس جس سے انسان ساری زندگی نہیں نکل سکتا, جھوٹے میرے اوپر پڑے تھے, اللہ نے وہاں سے ایسے بچایا. کاروباری اعتبار سے ایسے نقصانات کہ جس کا انسان ایسا ڈوب جاتا میں کہ میں شاید زندگی شاید کھڑا نہ ہو سکتا. وہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اور عزت ہمیں مل جائیں. آخر میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سنا کے بات ختم کرنا چاہوں گا. میرے دوست ہے سپرنٹ جیل, ان کے اوپر ایسا معاملہ آ گیا کہ قتل کا مقدمہ ان کے اوپر آ گیا. جیل کے اندر ایک بندے نے خودکشی کر لی اور سارا معاملہ ان کی طرف آ گیا. بڑے انہوں نے معاملات چلائے لیکن حل نہیں ہو رہا تھا, انہی کے اوپر سارا مقدمہ, حالانکہ حقیقت میں وہ 1% بھی انوالو نہیں تھے. میں ان کے پاس گیا تو فزیکلی رو رہے ہیں. میں نے کہا یار پریشان نہ ہو, میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا.
آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ آج کے بعد گالیاں دینا چھوڑ دیں. وہ جو بھی آ رہا تھا گالی گلوچ اور وہ سسٹم جو چلتا ہے آج کل اس ترتیب پہ. دوسرا میں نے کہا آپ گھر جائیں اور گھر جا کر والدہ کے جوتوں والی جگہ پر، مثلا یہ بیڈ ہے تو یہ جو پاؤں کی جگہ وہاں بیٹھنا ہے، آپ نے اوپر نہیں بیٹھنا. اور اس کے بعد ان کے پاؤں دبانا شروع کر دینا ہے. دباتے دباتے موقع ملے تو ان کو چوم بھی لینا ہے. میں نے کہا دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. اللہ آپ کا بھلا. وہ گھر گیا نور بھائی اور جا کے جب نیچے بیٹھا تو والدہ بڑی حیران کہ جس بندے کے پاس 5000 بندہ کام کر رہا ہے اور سلوٹ مار رہا ہے اور یہ آج میرے جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور جب پاؤں دباتے دباتے پاؤں کو جب چوما تو ماں کی آنکھوں سے جو آنسو جل کے، جیسے ابھی ہماری بہن کی آنکھوں میں آنسو آگے بلکہ ہم سب کو رلا دیا شائستہ بہن نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سناتے ہوئے، اور واقعتاً اس واقعے کی طرف بھی ہم بعد میں جاتے ہیں. تو وہ والا معاملہ اس نے جا کے جب والدہ کے قدم چومے تو آنکھوں سے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور روتے ہوئے ان کے دل سے دعا نکلی. کہنے لگے چند لمحے گزرے کہ فون آ گیا کہ آپ کا معاملہ اللہ نے حل کر دیا. اللہ، یہ آٹو نظام چلتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. اور ایک میں اور بھی مشکل ہوتا ہے، پتہ ہے امی سے اظہار یا ابا جی سے جفی ڈالنا نا بندے کو ذرا جھجک ہوتی ہے، تو آپ گال پہ پیار بھی کریں. اس کو اس شرم کو اتارنا چاہیے. بڑی دعا ملتی ہے. اچھا ماں کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے اس سے. ہاتھ چومنا ان کا. اچھا مجھے کبھی نہیں جھجک ہوئی. ہمیشہ ہم اپنے اماں ابا کو میں نے بہت ہی ایسے حق کیا، اور میں بلکہ امی ناراض ہو جائیں گی ان کی بات بتا دوں کہ جو ہم نے ان سے سیکھا وہ یہ تھا کہ کہیں بھی کسی محفل میں داخل ہوں، کسی کمرے میں کسی جگہ پر السلام علیکم خود بولیں پہلے. یہ ہم نے اپنی ماں سے سیکھا. گھر میں خالی بھی نہیں مگر ویسے بھی اگر کسی محفل میں بھی کہیں جائیں لوگ سلام نہیں کرتے. آپ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا اور ہم نے بھی اماں سے یہی سیکھا کہ خود جا کے سلام کریں. اگلا جواب دے نہ دے اس کی مرضی یا کوئی بھی دے، لیکن آپ نے سلام کر لیا. آج کل وہ ہائی ہوئی چل رہا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، بڑا برا لگتا ہے مجھے. بچے اندر داخل ہائے، ارے بھائی ہائے کیوں ڈال رہے ہو، سلام کر لو. پہلے ہی ہائے ڈال ہائے پڑ گئی ہیں. کوئی اچھی چیز اگر ہم سب میں ہے تو وہ ہمارے اماں ابا کی وجہ سے، اور باقی جو کام ہے وہ ہمارا ہی کیا جاتا ہے. ہم کال لے رہے ہیں کہ بریک پہ جا رہے ہیں. ہم میرا خیال ہے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، آپ انتظار کیجئے. ہم بہت جلد آپ کو دیدار کروانے والے ہیں. جی السلام علیکم خواتین و حضرات. اتحاد رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور علماء ہمارے ساتھ، مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب اور علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آپ صبح سے وہ سحر اور وہ جادو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب آپ اس کو ذرا اس طرح دیکھیں کہ ایک فضا ہے. آپ دعا سمیٹ کیسے سکتے ہیں؟ اچھے بول سے، اچھی بات سے، رستے سے پتھر ہٹا کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کا خیال رکھ کے، کسی سے میٹھا بول کے. یہ تو ہے دعاؤں کے اکٹھے کرنے کا طریقہ. پھر اسی طرح دل آزاری کے طریقے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں گے، دعا تو نہیں ہوگی. اللہ والے تو پھر بھی دیتے ہیں دعا، لیکن دل آزاری کریں گے تو یہ انویسٹمنٹ ہے. جیسے بوٹے نہیں ہم کہہ رہے تھے، اب محبت کا بوٹا ہے، خدمت کا بوٹا ہے یا نفرت کا بوٹا ہے، وہ اب آپ نے لگانا ہے. سو جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے معمول کیا ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کون سے اثرات قبول کر رہے ہیں. ٹھوکر ہر ایک کو لگتی ہے، گرتا ہر کوئی ہے. جھاڑیں، اللہ سے معافی مانگیں، پھر اٹھیں. معافی مانگنا بہت ضروری ہے. یہ مغفرت کا اشرہ ہے. استغفار کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ مشکل گڑبڑ ہو گئی، آپ سنبھال لیں، مہربانی کر لیں، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا، غلطی ہو گئی. یہ معمول بڑا ضروری ہے. مفتی صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی، ایک ایک کوئی عمل روز کا جو ہم اپنا لیں تو یہ رد بلا جس سے ہو جائے، کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند ٹپس دے دیتا ہوں. ایک تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اس کو 8 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں تو اس سے کوئی بھی جادو ٹونا جو اگر کر رہا ہوگا تو اس پہ ریجیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. ذرا دہرا دیں آپ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 8 مرتبہ کم از کم پڑھ دیں. آیت نمبر 25. اور آپ کے روزانہ کے معمول میں، آپ کے عمل میں ایسی کیا چیز ہو پڑھنے کے علاوہ جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ یہ تن دعائیں بتا کے پھر وہ بھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی ایک بہت اہم آیت ہے، اس سے بھی زیادہ وہ
آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ فرما دیجیے کہ حق آ گیا، حق غالب ہونے والا تھا، بے شک باطل کو رضا رضا کر دیا، باطل ہوتے رضا رضا ہونے کے لیے۔ اس آیت کو بھی آیت نمبر 81 بنی اسرائیل کی 100 مرتبہ صبح شام پڑھیے، یہ جنات جادو ٹونا نظر کے لیے بھی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ آیت نمبر سورہ ملک کی 3 اور 4، اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لیجئے نظر بد کے لیے، جادو ٹونے کے لیے، اس سے بھی انشاءاللہ رجعت ہو جاتی ہے کہ نظر وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لوٹ جاتی ہے۔ فیس بک پہ ڈاکٹر عمران اللہ کے نام سے میرا پیج بھی ہے، اس پہ عموماً سارے وظائف میرے نظر اور جادو ٹونے کے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک باقاعدہ PDF فائل بھی میں نے بنائی ہے، اس میں سعودی عرب کے بڑے علماء کرام کے جادو کے توڑ کی جو آیات ہیں قرآن کریم سے، جنہوں نے ایک علاج بتایا، وہ پھر مزید قرآن کریم میں جتنی آیت ہیں وہ پوری میں نے کمپائل کر دی ہیں، وہ کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے الحمدللہ، اور PDF فائل کے اوپر بھی موجود ہے، آن لائن بھی لی جا سکتی ہے، اور ڈاکٹر عمران اللہ کے نام سے جو میرا پیج ہے فیس بک کا، اس کے اوپر بھی سارے وظائف وغیرہ مل سکتے ہیں، اس پہ رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ باقی نماز، پاکیزہ رہنا، خواتین کو یہ باحجاب رہنا، کم سر پر دوپٹہ پٹہ رکھ کے رکھنا، خوشبو لگا کے باہر نہ نکلنا، یہ چیزیں احتیاط کے لیے ضروری ہیں، اور ہر وظیفے نہ کرنا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرد و حضرات وہ نیٹ پہ دیکھ کے وظیفے جو وظیفہ دیکھ کے شروع کر دیا، اس سے بہت احتیاط کیجیے۔ کوشش کیجیے خواتین جب باہر نکلے سر پہ کم از کم دوپٹہ تو ہو، اچھی بڑی چادر اوڑی ہوئی ہو، زیادہ خوشبو مہکنے والی نہ لگے جائے، تو اس سے شیطانی اثرات خود بخود انوائٹ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ پریشانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے۔ مولانا صاحب یہ جو وظیفہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، زبان کیسے صاف ہوگی؟ وہ جب کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، تو سوال یہ کہ وہ زبان کی صفائی کیسے ہوگی؟ قرآن پاک تو ہے موجود، لیکن وہ زبان کی کیسے صفائی ہوگی کہ اثر ہو اس میں؟ جی نور بھائی، اصل میں تو اندر کی ندامت اور توبہ اور احساس یہ چیز ہے، اس کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے قلب صادق کے ساتھ اللہ اس کو ضرور قلب صادق، جی سچے دل کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس میں 2-3 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ تو میں جو بندہ دن میں جاگتے ہوئے مالک سے ڈرتا رہے تو سوتے ہوئے مالک اس کو ان چیزوں سے بچائے گا جس سے یہ ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روشنی یہ میں بھی دہرا دیں ذرا۔ روشنی میں یہ اللہ سے ڈرے اور اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرے، یعنی دن میں اللہ سے ڈرے تو جہاں جہاں ڈرنے کی چیزیں ہیں وہ اللہ اس کو وہاں سے بچا دے گا۔ یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر شے اسے ڈراتی ہے۔ ایک سب سے بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ ہر موقع پہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو باوضو رہنے کی کوشش کی جائے، اور تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ ہر موقع محل کی دعا، اس کا مسنون دعائیں ہر جگہ ملتی ہیں، ایک ایک دعا یاد کرنا شروع کریں، خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی یہ کی جائے۔ اور پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے پوچھا تھا کہ نظر بد سے بچنے کی خاص دعا، 2 لفظ ہیں اور اس کو ہم نے بہت زیادہ آزمایا ہے۔ درخواست ہے کہ ہر مرد ہر عورت اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ مختصر سی دعا ہے، اللہم بارک فیہ ولا تضر، اے اللہ میری ہر نعمت میں برکت عطا فرما اور مجھے ہر قسم کے ضرر سے بچا۔ اللہم بارک فی، اے اللہ برکت دے، اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی تو اردو پنجابی میں پڑھ لیں، اے اللہ میری ساری نعمتوں میں برکت دے اور ہر قسم کے ضرر سے، خاص طور پہ حسد والی نظر سے بچا۔ اور جادو سے بچنے کی ایک چھوٹی سی دعا، کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا لجعلتنی الیہود حمارا، تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اس حد تک انہوں نے جادو کیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے دعا سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ آج کل جو جادو ہو گیا، ہماری سستیاں غفلتیں 90% سستی اور غفلتیں ہیں، 10% سے بھی کم جادو کے اثرات۔ سستی اور غفلت کا بھی جادو ہے۔ بالکل، بہت آپ نے خوبصورت ترجمہ کر دیا۔ ہر چیز کو ہم جیسے ہر چیز امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ امریکہ کا بیڑا غرق، اب ریڑھی والا 2 نمبر پھل دے رہے ہیں، اس میں امریکہ کیا کیا قصور ہے؟ ایک مسجد میں امام صاحب بیٹھ کر فتنہ بازی کی باتیں کر رہے ہیں اور انتشار پیدا کر رہے ہیں، اس میں امریکہ کیا کیا قصور ہے؟ ہر بات کو وہاں ایسے ہر بات کو ہم نے جادو پہ ڈال دی۔ اپنی غفلتوں کو، سستیوں کو دور کریں، اور یہ جو دعا ہے کعب اخبار والی میں آپ سے عرض کر دوں گا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، تو آپ کہہ رہے ہیں پھر اسکرین جی آپ جیسے مناسب سمجھیں اس کو ناظرین کو ضرور پیش۔ علی وقار قادری صاحب، کچھ ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ بندہ بذات خود ایک دعا ہی بن جائے، چلتی پھرتی دعا ہو؟ کچھ ایسا عمل کوئی کیا جا سکتا ہے اپنے عمل کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا عمل بالکل کیا جا سکتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت کی توضیح اور تشریح فرماتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی عضو ایسا عمل نہ کرے جو اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے خلاف ہو، گویا کہ پورا جسم اللہ کے ذکر میں ہے،
نافرمانی کا نہ ہونا اس بات کا اعتراف ہے کہ بندہ نافرمانیوں سے اللہ کی وجہ سے ہی بچ رہا ہے. تو جب ہمارے کسی عضو سے کچھ ایسا پرفارم ہی نہ ہو, نہیں ہوگا تو اللہ کے ڈر سے نہیں ہوگا. چور تو وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو, پھر تو اس کی رپورٹ تو ٹھیک ہوتی ہے, اس سے بچیں گے نا. تو جب کیسے اپنے اختیار سے استعمال کرتے ہوئے اللہ کے خوف اور اللہ کا فضل مانگیں, اس سے فضل مانگیں گے, ہدایت مانگیں گے, ان ایام کو استعمال کریں گے, اپنی عاجزی, انکساری اور اپنی کم ہمتی کو پیش کریں گے, اور اس ذریعے سے اللہ سے توسل مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے کہ مولا ہم تو یہ کرنے کے بعد بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, اب تیری بتا, یا تو کوئی اور در بتا کہ تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے تو وہاں جائے. تو جب اور در کوئی نہیں ہے تو ہم بھی وہی اور تو بھی وہی اور در بھی وہی, تو پھر معاملہ تو حل کر دینا, تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے. لیکن توکل اللہ پر رہے, بہر صورت اللہ پر توکل رہے, بہر صورت اللہ پر بھروسہ رہے, اور اتنا بھروسہ رہے کہ یقین کی حد تک بھروسہ رہے کہ بس ہو گئی اور ہونا ہی نہیں ہے. اللہ. تو جب یہ کیفیت آ جائے گی, اپنے کوئی زندگی کے جب وصال کے وقت میں انہوں نے کہا, اور وہ جو ان کا انداز اور جو اللہ نے ان کو, اور وہ بہت بڑے عالم تھے اور حافظ بھی, تو انہوں نے کہا کہ مالک ساری زندگی یہ کوشش کی کہ میری غلطیاں, لغزشیں اور گناہ تیری رحمت سے بڑھ جائیں, بڑھ ہی نہیں سکے, میں بڑھا ہی نہیں سکا, تیری رحمت اس سے بہت آگے ہے. تو جن کا یہ عاجزی اور انکساری کا عالم ہو, خواتین و حضرات, جو اس طرح کے اعتراف میں رہیں, وہ ان پہ بڑا فضل, کرم اور رحم رہتا ہے. یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, بہت سارا جب ہیرو شپ آپ دکھاتے ہیں نا, اور آپ کہتے ہیں میں آئی ول ٹیک کیئر آف دس, میں کر لوں گا, تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تم کر لو. اس لیے وہ ساتھ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے, وہ تعلق, مدد مانگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نماز کے اندر بھی جب ہم کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین, تو ہم کہہ تو رہے ہوتے, بٹ ڈو وی مین دس, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے. تو یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اب جناب پہلا راؤنڈ, ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے جی کہ ہم بات کر سکیں, یا اچھا جی مولانا صاحب. بڑے ادب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے قاضی صاحب کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, خاص طور پہ جادو ٹونے کے حوالے سے, اور یہ کئی جگہ پر مریض بن کے گئے ہیں کہ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرا وقت بھی ان کو دیا جائے, اور یہ کچھ اس میں فرمایا تھا کہ کم از کم میں خواتین کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ گھروں سے باہر مت نکلیں, گھروں میں رہ کے جو مسنون اعمال ہیں, کاٹ کوٹ کے چکروں میں اتنا مت پڑیں کہ اپنی ساری چیزوں کو آج کٹوایا جا رہا ہے. میں تشریح میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں درخواست کروں گا کہ قاضی صاحب کو موقع دیں. لائٹر نوٹ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جادو خدمت میں ہے, اللہ وہ تو ہے ہی کسی میں نہیں. وہ جو جب مولانا صاحب کہتے ہیں نا دعا لینے والا, جی ہاں, تو آپ خدمت کر کے تو دیکھیں ذرا, پھر دیکھیں کیسے وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے لوگ اسی بات پہ. تو جناب ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, اور وقفے کے بعد جو آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے. اور خدمت کی بات ہو رہی تھی, عشق کی بات ہو رہی تھی, عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا اتحاد رمضان میں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم خواتین و حضرات. علماء ہمارے ساتھ, مفتی عمران اللہ کلیانوی صاحب, مولانا عمران بشیر صاحب اور علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہ جو پہلا راؤنڈ ہے اس کا جو ذکر کر رہے تھے مولانا صاحب, وہ یہ کتاب ہے علی وقار قادری صاحب کی, جادو کی حقیقت, قرآن و سنت کی روشنی میں اور جادوگروں کے افعال شنیعت تنقیدی اور تحقیقی جائزہ. اور اس کے علاوہ ان کی یہ مزید کتب بھی ہیں جو 26 بنتی ہیں ماشاءاللہ, 48 پرنٹڈ ہیں. اللہ یہ پرانی ہے, 2009-10 میں چھپی تھی. ٹھیک, تو جناب یہ کتاب ہے, وہ اگر آپ کو حقیقت کوئی جاننا چاہتے ہو آپ جادو کی, تو یہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں. ورنہ حقیقت کسی اچھی چیز کی جاننا ہی ہے, جیسے اب ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مولانا صاحب بیٹھے ہیں, علی وقار قادری صاحب. غائبانہ تعلق, غائبانہ محبت, اویسی سلسلہ. کیا ہوتا ہے اویسی سلسلہ؟ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ظاہری ملاقات نہیں ہوئی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ باطنی جو فیض ہے اس کا تو
کیا علامت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کہیں قریب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ عشق کے جو قلب کے جو رشتے تعلق ہیں یہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر بھی میرے ماں باپ پورے کائنات کا سمجھیے نذرانہ قربان ہم ان پر. جس محبت سے انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنایا غائبانہ طور پر, وہ ظاہری طور پر تو ہم لوگ غائبانہ ہی کہہ لیں, لیکن دیکھیں عشق کی آگ ادھر سے بھی سچی تھی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ان کی خبر پہنچی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہات ان تک پہنچی. بیچ میں ایک ماں کی خدمت وہ تھی واسطہ وسیلہ, اس ماں کی خدمت کی وجہ سے حیات ظاہری میں ظاہری آنکھوں سے آپ سے ملاقات نہ کر سکے, اور جس وقت تشریف لائے ملاقات کے لیے تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ طیبہ میں تشریف فرما نہیں تھے, لیکن قلبی نگاہوں سے زیارت ہوئی اور اتنا قرب بڑھا کہ آج تک اویس قرنی سلسلہ قرنیہ اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کا نام آتا ہے تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور اتنے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو جبہ مبارک دے کے بھیجا گیا ان کی خدمت میں, تو اتنے بڑے بڑے وہ نام کہ جن کو ہم سن کے لرز جاتے ہیں اور اس وقت کی بڑی بڑی کفر کی قوتیں لرز جاتی تھیں, وہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اونٹ فرشتے چرا رہے ہیں اور یہ خود نماز میں مشغول ہیں, اور یہ ادب سے احترام سے بیٹھ جاتے ہیں. جب یہ فارغ ہوتے ہیں حضرت اویس قرنی تو تب ان سے گفتگو ہوتی ہے, تو گفتگو میں بہت سنبھل کے بات کرتے ہیں یہ کہ حضرت کا ایک رعب, ان کی شخصیت, ان کی محبت, بوریا ہی پہنا ساری زندگی جی, اور مجذوب کیفیت کے انسان, اور فنا فی اللہ فنا فی الرسول, عشق رسول میں ڈوبے ہوئے, فنا فی اللہ فنا فی الرسول. ہاں, تو اس میں ایک عشق کی جھلک جو ان کی نظر آتی ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے, تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے, پوچھا کہ تم لوگ تو رات دن ساتھ رہتے تھے نا, تم نے تو بہت جنگیں بھی ساتھ لڑی ہیں. احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو تم میں سے کتنے لوگوں نے دانت توڑا اپنا آپ کی سنت میں؟ پھر اپنے دانت دکھائے, سارے ہی توڑ دیے, پتہ نہیں کون سا ٹوٹا ایک توڑا, مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کا دوسرا دانت ٹوٹا تو دوسرا توڑا, دوسرے تیسرا توڑا, پوری 32 توڑ ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جانے کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہو. تو یہ عشق کی وہ کیفیت انہوں نے ظاہر کر دی کہ جس کیفیت میں دور رہتے ہوئے بھی وہ اتنے فنا ہو گئے تھے عشق کے اندر کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر جذب کر لیا اور ہم تک منتقل فرمایا. پھر نعمت بھی کتنی بڑی پائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ان کو ملا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جس لباس نے آپ سے مس کر لیا جیسے زیادہ کو, وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے. تو ظاہر اتنا بڑا ان کو عطیہ ملا اور نسبت ملی, اللہ اکبر. اور امت کی دعا کے لیے بھی, امت کی دعا کے لیے کہا جا رہا ان کو کہ آپ امت کے لیے دعا فرمائیں, لیکن ان کی کیفیت استغنائی, کیفیت جلالی کہہ لیجئے کہ وہ کسی لگا لپٹی کی بات انہوں نے دو جانتے ہی نہیں کہ وہ لگا لپٹی کی بات ہو, بہت نپی تلی بات کہ اگر اہل ایمان ہو تو میں نماز کے اندر یہ دعا پڑھتا ہوں اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ دعا ہو جاتی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری دعا پڑھ کے سنائی. کہنے لگے جو اہل ایمان ہوگا اس دعا میں شامل ہو جائے گا, اگر اہل ایمان نہیں ہوگا تو اس دعا سے خارج ہو جائے گا. غرض یہ کہ بہرحال مختصر یہ کہ داستان عشق ہے اور عشق کے نبی کی جو چنگاری ہے اور چراغ ہے, ان لوگوں میں تو ظاہر پورے سورج تھے, لیکن جہاں بھی تذکرہ آتا اس عشق کا یا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہر مومن کا دل وہ پسیج جاتا ہے. بالکل ٹھیک, ہر کوئی ایسا ہو جاتا ہے. جذب مجذوب کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں فنا فی اللہ فنا فی الرسول, اس سے تو کوئی خبر ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ہر وقت اللہ رب العزت اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے, تو اس کو حال کی کیا خبر ہوگی؟ کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ پہلے شائستہ بہن اس موضوع پہ گفتگو کرتے, آپ دیدہ ہوگے بھی آپ ہوگے, میری بھی یہ کیفیت ہے. قربان جائیں ہمارے ماں باپ ان ہستیوں پر, اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جذب کی کیفیت میں آ کے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی یا دائیں بائیں کو بھول جانا, بلکہ اس میں اتنا ہو جانا کہ ان کی نافرمانی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو. جس کو ہم مستغرق کہتے ہیں, جس کو ہم استغراق کہتے ہیں, محبت وہ تو پھر کچھ اس کو تو ہوش نہیں ہوگا نا جی. تو وہ کیفیت بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور ہر ایک کو نہیں ہوتی. اور اس میں درخواست یہ کروں گا کہ خاص طور پہ ان کا جو واقعہ ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حج پہ تشریف لے جاتے تو کئی دفعہ یمن کے لوگوں کو کھڑا کیا جی کہ یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں, پھر قبیلہ مراد کے کھڑے ہو جائیں, پھر قرن کو
शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कि मुलाकात हो जाए। एक मौके पे दूसरी या तीसरी दफ़ा उनके चचा और ये भी साथ आए हुए थे, तो खड़ा करके कहा आप कर्ण से हैं? कहा जी कर्ण से हूँ। कहा उवैस को जानते हो? कहा आप इतना एहतमाम कर रहे हैं, मेरा भतीजा इतना एहतमाम आप कर रहे हैं। तो एक बोले वो नहीं मजजूब तू है, या जो हल्का लफ्ज़ बोला उनको डांट की कैफियत में फरमाया। कहा किधर है वो? चुना जगह अरफात के मैदान की तरफ ऊँट चढ़ा रहे हैं। तो सैयदना उमर फारूक और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला दोनों तशरीफ़ ले गए, और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला दोनों वहाँ खुद तशरीफ़ ले गए और जाके वो नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज से जब फारूक हुए तो सलाम वगैरह लेके हाल अहवाल पूछा आपका नाम क्या? कहा जी अब्दुल्ला। कहा नहीं वो नहीं, तुम्हारी वालदा ने जो तुम्हारा नाम रखा है वो क्या है? कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले? तारुफ नहीं था। तो सैयदना अली मुर्तज़ा बोले कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हैं और मैं अली मुर्तज़ा हूँ। तो आंखों में आंसू और माफ़ी की कैफियत के हज़रत मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, मुझे तारुफ नहीं था, मेरा नाम उवैस करनी है। तो वो आंखों में आंसू की कैफियत, कर्ण के रहने वाले, आंखों में आंसू की कैफियत, और कहा कि ए उवैस हमारे लिए दुआ कर दो। कि हज़रत मैं कहाँ, मेरी क्या औकात, और आप अमीरुल मोमिनीन और ये शेर खुदा। कि हमें अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया था कि तुम्हारी जो माँ की मोहब्बत का मामला है वो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह के महबूब ने हमें हुक्म दिया कि हम जाके तुझसे उम्मत के लिए और अपने लिए दुआ मांगें। मैं हाथ जोड़ के नाज़रीन के आगे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह का वास्ता है कि वालदैन की कदर करें, वालदैन की कदर करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूछा गया कि क़यामत कब आएगी? तो मैं जब ख़ास तौर पे माओं को जलील किया जाएगा, माओं के मोटे मोटे जब आंसू बहना शुरू हो जाएंगे इस जिल्लत की वजह से, इस पेशमानी की वजह से, अब रब के अजाब को कोई शय नहीं रोक सकेगी। उसके लिए जो खुदा न खास्ता आंसुओं का बायस बने, उसकी तो क़यामत आ गई ना जी। उसकी क़यामत अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वो तो अली वकार कादरी साहब, हाजिर होना क्या होता है? एक है कि मैं फिज़िकली यहाँ मौजूद हूँ, आप भी मुझे फिज़िकली बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे कि फिज़िकली यहाँ होते हैं, खुद कहीं और होते हैं, बल्कि सनद भी मिल जाती है कि हज़रत आपको तो वहाँ देखा। तो और फिर अगर हम उस अवैसी सिलसिले की बात करें तो फिर ये गायब और हाजिर की क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानियत में तसव्वुफ़ की ये दो इस्तिलाहात हैं। इससे सादा लफ्ज़ों में अगर अर्ज़ करूँ तो मुराद ये होती है कि किसी तरफ जब बुज़ुर्ग या वली या अल्लाह का नेक बंदा तवज्जो करता है तो उस तवज्जो में वो इस शिद्दत में मुस्तग़रक़ हो जाता है और बिल्कुल हमातन मुतवज्जि हो जाता है कि जहाँ वो फिज़िकली उसका जिस्म मौजूद होता है उसके सराउंडिंग्स का उससे कोई एहसास नहीं होता। मसलन हज़रत अली के बारे में है कि जब आपको एक तीर लगा जंग में, पिंडली में घुस गया, बड़ी तकलीफ़ होती थी, निकल नहीं सकता था। तो नमाज में जनाब सईदा ने फरमाया कि नमाज में निकाल लें। तो गोया जब वो नमाज में खड़े होते थे तो वो इतने हमातन गोश्त और हमातन मुतवज्जे होते थे अल्लाह की तरफ कि वो तीर निकल गया, खून निकल गया, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। फिजिकली तो मौजूद थे, लेकिन जो उनकी तवज्जो थी, जो उनकी रूहानी स्पिरिचुअल प्रेजेंस थी, वो अल्लाह की बारगाह में। तो इसी तरह जब वली और अल्लाह का बंदा किसी तरह मुतवज्जे होता है तो फिजिकली एक जगह पे होता है, अपनी तवज्जो के साथ, अपने फैज़ के साथ और अपनी रूहानी कुव्वत के साथ दूसरी जगह अपना असर भी रखता है, मुअस्सर भी होता है और मौजूदगी का एहसास भी अगलों को चाहे तो दिलवा। ये तो चुनिंदा लोग हो गए, इस बहुत कम जरूर बात हम करेंगे जी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, आपको कोई चरवाहा मिले जिसे गडरिया आप कहते हैं तो गुफ्तगू में बहुत एहतियात करें, क्योंकि तमाम अंबिया ने बकरियों को चराया है। क्यों, इसकी पे भी कभी ज़रूर बात करेंगे। जिससे आप जूता गंडवाते हैं या जिसके सामने पैर रख के पॉलिश करवाते हैं, आपको ये नहीं पता कि हो सकता है वो दिल पॉलिश करने का हुनर भी जानता हो। आपको तो ये लगेगा कि मेरा पैर इसके पास है और मैं खड़ा और मैं बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता कि वो कौन है। क्योंकि ख़ातिन हज़रात, जिसको टांका लगाना आता हो ना, जिसको सीना आता हो, वो दिल जोड़ने का हुनर भी जाना करते हैं बिलुमूम। और जो लोग, जैसे हम इस किचन की बात करते हैं, जो लोग आँच की कसर को जानते हैं कि कितनी आँच क्या असर करती है, वो तो बड़े हुक्मा होते हैं, वो तो उतना कम्युनिकेट करते हैं और फिर उसके साथ। लेकिन एक बात मुझे आज मेरा ख्याल कहनी चाहिए कि यकीनन हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा ने उनके लिए ये दुआ ज़रूर की होगी कि अल्लाह तुम्हें आशिक रसूल बनाए, और वो आशिक बने और वो दुआ मकबूल हुई। आज की इस ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह आप उस जुब्बे की ज़ियारत करेंगे जो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا اور ترکی میں محفوظ ہے. انشاءاللہ سمیع خان وہاں ہوں گے تو آپ بھی اس کی زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے کرم رحم اور فضل کے سائے میں رکھے. ملتے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد.